امن تو کمپرومائز نہیں ہوگا. پہلے وفاق کا جواب دے دیں. ایم کیو ایم کیا وفاق کا حصہ رہے؟ فرسٹ آف آل آپ کو بہت شکریہ. سوری میں لائن کٹ کیا تھا پہلے. ہم تو اوبیسلی ابھی جب الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اور اب بالکل 100% کلیئرٹی ہے کہ کل 15 جنوری کو حیدرآباد ڈویژن کراچی ڈویژن میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو میرا اور میرا پارٹی کا پورا فوکس اسی پہ ہے اس وقت. ساتھ ساتھ اوبیسلی ہم اپنا الائی سے ماضی میں بھی رابطے میں تھے, ابھی بھی رابطے میں ہیں, اور ہمارا امید ہے کہ خاص طور پہ ایم کیو ایم اس لیے ایک بہت پرانی پارٹی ہے, ان میں بہت سینئر سیاستدان موجود ہے کہ وہ سیاسی فیصلے لیں گے, غیر سیاسی فیصلے نہیں لیں گے. وہ مسٹیکس نہیں دہرائیں گے جو شاید پیپلز پارٹی نے ماضی میں دہرایا. مثلا 1985 میں پیپلز پارٹی نے جب بوائیکاٹ کا فیصلہ کیا, ہم نے وہ ایکسپیرینس بھگتا ہے اور اس کا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا تھا, اور ہم اپنے لیے بھی یہ پالیسی رکھتے ہیں اور ساری دوسری جماعتوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ میدان کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے, لڑنا بہت ضروری ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بھی اپنے الیکشن میں اپنا حصہ بھی لیں گے. جہاں تک وفاق چھوڑنے کی بات ہے, وہ میں سمجھتا ہوں نہ ایم کیو ایم کے فائدہ میں ہے, نہ اس شہر کے فائدہ میں ہے, نہ ملک کا فائدہ میں ہے. اس وقت ملک بہت مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک طرف تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب, قدرتی آفت کا جو نقصان ہے اس کا سامنا ہم کر رہے ہیں. ایک جو خان صاحب نے معاشی بحران پیدا کیا ہے, وہ ہر پاکستانی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے. نیشنل سیکیورٹی سطح پہ جو دہشت گردی کا خطرہ ہے, جو خان صاحب نے ایک بار پھر ہمارا یہ مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سب مل کے کام کرنا پڑے گا. اور ایم کیو ایم کا بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جہاں تک لوکل باڈی الیکشنز ہیں, سیکنڈ فیز ہے لوکل باڈی الیکشنز کا. جولائی 24 سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میدان میں ہیں. جو بھی الیکشنز لڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ الیکشن فیز میں, الیکشن موڈ میں رہنا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں. پہلی بار حیدرآباد اور کراچی کے ہر یونین کونسل میں تیر کا امیدوار ہے, پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے, اور ہم پر امید ہے کہ ہم ماضی سے بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ تعالی. طلعت صاحب, آپ بھی سوال کرنا چاہیں بلاول صاحب سے؟ جی ضرور. بلاول بھٹو صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج پنجاب کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی, صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ کل یا پرسوں تک ہو جائے گی. مرکز میں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, جیسے کہ آپ بہت اچھا علم رکھتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں, مرکز میں ان کے لوگ موجود نہیں ہیں, اسمبلی جو ہے وہ 70% کی اسٹرینتھ پہ کام کر رہی ہے. آپ کے جو کلیدی اتحادی ہیں ایم کیو ایم, وہ ہفتے سے اکھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو ایز اے پریکٹیکل پولیٹیشین جو وائبلٹی ہے اس سسٹم کی جس کا آپ حصہ ہیں, ایک بڑا اہم حصہ ہے, وہ آپ کو آنے والے ہفتوں میں کیسی نظر آتی ہے؟ یہ چل پائے گا یا نہیں؟ Let me break it up into a sort of couple of phases. جہاں تک وفاق کی حکومت ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم کے سارے اعتراضات کو ہم ایڈریس کریں گے, اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائے, نہ ہی کوئی ایسا کوئی خطرہ ہے. جہاں تک صوبائی حکومتیں کی بات ہے, آپ بالکل صحیح کر رہے ہو. خان صاحب نے پرویز الہی کا حکومت ختم کر لیا, وہاں تو ڈیزالو کر لیا. اب دیکھنے باقی یہ ہے کہ کیا وہ ویسے ہی کرے گا پختونخوا میں. میرا خیال میں یہ اس کا دوسرا کوشش ہے ہمیں سیبوٹاج کرنے کا. پہلے جب ہم آئی ایم ایف ڈیل اگست میں, میرا خیال میں اس سے پہلے جو سب کچھ نیگوشیشنز چل رہے تھے, تو خان صاحب کا پورا کوشش تھا کہ وہ لانگ مارچ کر رہا تھا, گراؤ جلاؤ کا سیاست کر رہا تھا. ان کے وزیر خزانہ سابق وفاقی, ان کے وزیر خزانہ پنجاب, ان کا وزیر خزانہ پختونخوا پکڑے گئے تھے. وہ سازش کر رہے تھے کہ ہم کیسے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہم کیسے اپنے حرکتوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل سکتے ہیں تاکہ ان کا ذات کا فائدہ ہو. ڈزنٹ میٹر اگر ملک کا مفاد کا فائدہ ہو. ابھی بھی خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ خارجہ سطح پہ یہ حکومت بہت ہی کامیاب ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہی حال ہی میں ہم نے جنیوا میں بہت ہی تاریخی کامیاب
کانفرنس کروایا ہمارا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے، جس میں ہم نے $9 ارب کا بندوبست کیا۔ ابھی سعودی عربیہ نے اعلان کیا کہ وہ بڑا خاصا سپورٹ کریں گے پاکستان کو، یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی سپورٹ کیا۔ I think day before yesterday the State Department spokesperson also said that the United States will support the Pakistani economy۔ تو خان صاحب کا یہ ڈر ہے کہ اگر یونٹی حکومت ان کا پیدا کیے بحران معیشت کا، دہشت گردی کا وہ ایڈریس کرتے ہیں اور الیکشنز ہوتے ہیں تو خان صاحب کی سیاست کا تو اللہ حافظ۔ تو اس لیے یہ اتنا انتہا پسند سٹانسز لے رہے ہیں۔ میکسیمم میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جمہوری اور آئینی پروسیس فالو ہوگا۔ اگر پنجاب اور کے پی ڈیزالوڈ ہیں تو پنجاب اور کے پی کے حد تک، پروونشل اسمبلی کے حد تک بائی الیکشنز ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بائی الیکشنز خان صاحب کے لیے سب سے مشکل ہوں گے، اس لیے اس کے پاس ایک ہاسٹائل صوبائی حکومت، ہاسٹائل وفاقی حکومت بھی ہوگا۔ اور مجھے ایکسپیرینس ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے جب آپ حکومت کا حصہ ہوتے ہو، جیسے آپ حکومت کے نکل جاتے ہو تو کافی لوگ جو ہے وہ منہ پھیر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اب اندازہ ہوگا کہ اپوزیشن کیا ہے۔ ابھی تک تو وہ 2/3 آف پاکستان کا حکمرانی تو کر رہا تھا، مگر وہاں کے عوام کے مسائل، چاہے وہ جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا کے سیلاب متاثرین ہوں، چاہے وہ پختونخوا میں جہاں دہشت گردوں کا قبضہ ہے، جو بھی مسائل ان صوبے کے ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، ان صوبے کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ بڑا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے وہ پورا حکومت کا مشینری اپنی سیاست کے لیے ہی استعمال کر رہا تھا۔ تو میرا نظر میں جب یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گے تو آخر کار پختونخوا اور پنجاب کے عوام سانس لیں گے، وہاں سے بھی خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گا اور ان کا تھوڑا جو ماحول ہے ان کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا بلاول صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ وفاق کو چھوڑنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور ایم کیو ایم کے تمام تر اعتراضات کو دور کیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم ایک الگ جماعت ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ خود مختار ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سارا فوکس آپ کا اس وقت بلدیاتی انتخابات کے اوپر ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی ہے، وہ وفاق سے علیحدہ ہو جاتی ہے، گو کہ آپ کی جانب سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، تو اگر وزیر اعظم کو اس صورت میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں سر؟ 100% وزیر اعظم صاحب کے پاس پورے نمبرز موجود ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہر سچویشن میں ہم تیار ہے ان نمبرز کو پیش کرنے کے لیے۔ بس افسوس کے ساتھ افسوس اس بات کا ہے کہ جس سنگین خطرے سے، مسئلے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، we have an economic crisis, we have a terrorism crisis, we have an agriculture crisis, we are at this point in our country's trajectory which is make or break۔ ہمارے اس کام اگر ہم صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں، چاہے وہ ہمارا خارجہ کا، معاشی کا وہ ہم حل کرتے ہیں، تو یہ میرا سیاسی مفاد کی بات نہیں ہے، ملک بچ جائے گا۔ اگر یہ کام ڈیریل کیا جاتا ہے تو no interim government, the IMF will not talk to any interim government. The money that we put together for the flood victims who are still out in the cold 5 months on, that will be delayed in reaching them۔ پاکستان کے سارے پرابلمز میں اضافہ ہوگا، ان میں کوئی کمی نہیں آئے گا اگر خان صاحب کا سازش کامیاب ہوا تو۔ بلاول صاحب، ایک سب سے بڑا سوال اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے عمران خان نے الزام عائد کیا کہ یہ ایم کیو ایم کے دھڑے اسٹیبلشمنٹ اکٹھے کروا رہی ہے، جی ڈی اے کو انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اگر ہماری حکومت گرائی جاتی ہے تو یہ جو بین الاقوامی سطح پر آپ لوگ امداد اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈیریل ہو سکتی ہے۔ کیا ایسا کچھ رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا بیہائنڈ دا سین جو ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا، یا بظاہر وہ کچھ تاثر ہے جو عمران خان کے اینڈ پہ موجود ہے؟ پنجاب اسمبلی کی ریزولوشن سے بھی یہ تاثر سامنے آیا کہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہو اور وہ چاہتی ہو کہ آپ لوگ جلدی گھر چلے جائیں۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ لیا ہے، یہ اعلان کرنا کہ ماضی میں ہم سیاست میں یا سیاست میں مداخلت کرتے تھے
اور وہ غلط تھا، غیر آئینی تھا، آگے جا کے ایسے کام نہیں ہوگا. ایک تاریخی کامیابی ہے پورے ملک کے سیاسی جماعتوں کا، جمہوری سیاسی جماعتوں کا، جنہوں نے اس چیز کے لیے جدوجہد کیا. ہمیشہ سے ہمارا موقف یہ رہا کہ ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر یہ عزم، یہ نیت کا اظہار کیا گیا، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور ہم سب کا دعا یہ ہونا چاہیے کہ اس ٹرانزیشن میں ہم کامیاب ہو. پاکستان کی ترقی اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے. ہم اگر واقعی ہر ادارہ اپنا ہی دائرہ میں رہ کے کام کرے گا تو میں 100% کانفیڈنٹ کہ پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. خان صاحب کا اصل جو سیاست رہا ہے اس پورے وقت میں، وہ اسی بات پہ مبنی ہے کہ وہ چاہتا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کو کہتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی کو نیوٹرل ہونے کا اجازت نہیں ہے. ان کا سیاسی جدوجہد جمہوریت کے لیے نہیں، اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کے لیے نہیں. ان کا جو سیاسی جدوجہد ہے وہ اس بات کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ہاتھ پکڑے، ایک بار پھر اس کو سلیکٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب نے سیکھا ہے اس ایکسپیرینس سے، ہسٹری کے ایکسپیرینس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ ملک کا نقصان کرے گا، ملک کا فائدہ میں نہیں ہے. خان صاحب کے لیے جو میرا تجویز ہوگا کہ وہ اب عمر میں کافی آگے بڑھ چکا ہے، اور at this point in his life he should try and now redeem himself and become a Democrat, come play a role in parliament, positively contribute to the parliamentary system, to the democratic system of Pakistan. ورنہ اگر اس طریقے سے اتنا ہائٹن پولرائزیشن میں مائی وے اور دا ہائی وے نیرو پاپولرزم کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے تو اس کا نقصان تو پی ٹی آئی کا ہوگا ہی ہوگا، مگر ملک کا بھی ہوگا. بلال صاحب، ابھی آپ نے عمران خان صاحب کو جو ایڈوائس دی، وہ پتہ نہیں ایڈوائس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، لیکن لینے کی کوئی وجہ